ہوگا. ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں. ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں. یہ نوازش ہے محفل میں بلا لیتے ہیں. یہ نوازش ہے. کربلا والے شہیدوں کے جو روئے غم میں. کربلا والے شہیدوں کے جو روئے غم میں. اس کو سرکار ہر غم سے بچا لیتے ہیں. ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں. کوئی کنگال ہو یا ہو کوئی دولت والا. کوئی کنگال ہو یا ہو کوئی دولت والا. وہ جسے چاہے مدینے میں بلا لیتے ہیں. وہ جسے چاہے مدینے میں بلا لیتے ہیں. ٹوٹنے سے. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر پاکستان. آج کا دن ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا جمعے کے دن سے. بابرکت دن سے ہم نے اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلنا ہے. اور آج کا دن جو کہ 28 صفر کا ہے ناظرین کرام، جو منسوب ہے امام حسن علیہ السلام سے. اور یہ وہ ہستی ہیں جو نواسۂ رسول بھی ہیں اور ہم شکل پیغمبر بھی ہیں. ان کو نبی کی شبیہ کہا جاتا تھا کہ مدینے میں لوگوں کو جب نبی کے دیدار کا شوق ہوتا تو وہ آتے امام حسن کے پاس کہ ہمیں آپ کے اندر آپ کے نانا نظر آتے ہیں. آج کا دن ان کی شہادت سے منسوب ہے. اور ناظرین کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین کو بچایا. بھائی نے بھی، اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا جس کے بعد ان کی شہادت ہوئی. اور ان کی شہادت ایک مثال ہے، اور وہ مثال کیوں نہ ہو کیونکہ یہ نواسۂ رسول ہیں. نبی کریم سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی خاصہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے کلمے کو بچانا ہے. نبی کا کلمہ گو ہر انسان ہے، ہر بشر ہے، لیکن ہمیں اہل بیت اطہار کو جاننا ہے، ان کے مرتبے کو جاننا ہے کہ ان کی قربانیاں جس کی وجہ سے آج ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. میرے آقا کے گھرانے نے، اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی ہیں جو
رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ ناظرین کرام، جمعہ کا دن ہم نے سرکار کے ذکر سے منسوب کیا ہے، ذکر سرکار۔ ماریہ نثار نعت خوان آج ہمارے درمیان موجود تھیں، انہوں نے کلام سے آغاز کیا ہے۔ ناظرین کرام، بنا کسی تمہید کے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، اور آج بھی گفتگو ہوگی اہل بیت کے سیرت اور ان کے کردار پر کہ ان کا کیا مقصد تھا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کی بات کی، تبلیغ کی۔ یہی تبلیغ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں نے بھی کی ہے، جس کی مثال میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جتنی قربانیاں اہل بیت نے دی ہیں، رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ ناظرین کرام، آج بھی بہت خوبصورت موضوع ہے نبی کریم کے نواسے کا، جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی خوبصورت شخصیات ہم نے مدعو کی ہیں جو بات کریں گے سیرت امام حسن علیہ السلام پر۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنما، بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی موضوع پہ ہو۔ میری مراد ہے سید مجاہد حسین شاہ رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہی میرے بھائی ایک نوجوان مفتی ہیں جو بہت کم عرصے میں پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور میری مراد ہے مفتی محسن الزما نعیمی سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، ہر جمعے کو ہم لوگوں نے ایک سیگمنٹ بھی رکھا ہے کہ ہم مذہبی شخصیات کے ساتھ نعت خوانوں کو تو مدعو کرتے ہی ہیں، لیکن پیر عظام کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے کہ جو ایک تسلسل رہا ہے ہمارے پاکستانیوں کا، بلکہ پوری دنیا کا، کہ ہم نے ہر طرح سے ہم نے ان کی گفتگو کرنی ہے۔ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لوگ 2 نمبر پیروں سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن آج بھی ایسے گھرانے ہیں کہ جو نبی کی آل سے وابستگی رکھتے ہیں، جو ان کی سیرت پہ آج بھی چل رہے ہیں۔ میری مراد ہے سید صاحبزادہ مجاہد صدیقی، سجادہ نشین گجرات۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ پیر صاحب، آج آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آج ہم امام حسن پہ گفتگو کریں گے، ان کی شہادت پہ گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین کرام، آج کا جو دن ہے ہم نے رکھا تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے ہے، لیکن انہی کے نام لیوا، انہی کا ذکر کرنے والی کچھ آوازیں تھیں جو ہمارے درمیان نہیں رہیں۔ ایسی آوازیں تھیں کہ جنہوں نے نبی کے ذکر کو، نبی کی آل کے ذکر کو، صحابہ اکرام کے ذکر کو اس طرح سے پیش کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا بھی نام رہے گا، ان کا ہر کلام امر رہا۔ در نبی پہ پڑا رہوں گا، آقا آقا بول، ایسے کلام کہ میں کہتا ہوں کہ آج بھی ثنا خان ان کے کلام پڑھ کے ہی اپنے آپ کو منواتے ہیں۔ آج ہم نے ذوالفقار بھائی کے گھرانے سے عدنان حسینی کو یہاں مدعو کیا ہے۔ عدنان بھائی السلام علیکم۔ عدنان بھائی ذوالفقار بھائی کے آپ بھائی ہیں، اور آپ کی شباہت ذوالفقار بھائی کو دیکھتے ہیں یا آپ کو دیکھیں، بات ایک ہی ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو ہے نواسہ رسول کی۔ پیر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور آپ نے وقت دیا، آپ کے شکر گزار ہیں۔ امام حسن جو علی کے بیٹے تھے، مولا کائنات شجاعت کے مالک، اور اتنی شجاعت کے مالک کہ جن کی جنگیں آج تک ایک مثال ہے، اور انہی کے بیٹے جو صبر کا پیکر کہا جاتا تھا، جن کو کہ جو لڑائی کو برا سمجھتے تھے۔ امام حسن بادشاہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار اور اس پہ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ، نبی پاک فرماتے تھے کہ یہ میرے ناف سے لے کے سر تک مشابہت رکھتے ہیں، اور آپ نے پھر وہ کردار بھی ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کا سبب بنیں گے۔
اور آپ نے اپنے نانا کی اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کیا اور اس پہ عمل کیا. نہ صرف وہ پیشن گوئی تھی بلکہ حکم تھا, اس پہ عمل کیا اور مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کو صلح پہ آمادہ کیا. آپ نے اس وقت اپنے حق سے بھی دستبردار ہوئے اور آپ نے مسلمانوں کو آپس میں ملایا, آپس میں پیار محبت کا درس دیا, بے شک اکٹھے رہنے کا درس دیا. وہ درس دیا جو ان کے نانا نے دیا, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, کہ پیار محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی پیش ہوتے تھے, آپ پہ حد لگتی تھی. صاحب نے فرمایا کہ ان کو معافی دے دیں. آپ نے فرمایا اس کے دل میں جو پیار ہے نا وہ تم نہیں جانتے. تو اس پیار کو ہی آپ کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, حسن رضی اللہ عنہ لے کے چلے اور ان نے اسلام کو کربلا سے پہلے زندہ کیا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اور پھر اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے واہ واہ امام حسین نے کربلا میں اسلام کو زندہ کیا. کیا بات ہے. آج ہم جو ادھر بیٹھے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, ان کے نواسوں کا صدقہ, ان کی آل کا صدقہ, ان کا آل کا بے صدقہ. شک. جو ہم ادھر بیٹھے ہیں مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, یہ ان کی قربانیاں ہیں اور ان کا درس ہے پیار محبت کا. اور آج بھی ہمیں یہی درس عام کرنے کی ضرورت ہے. واہ واہ, بالکل, جس کی کہ آپس ہے میں جب کلمہ گو ہے تو پھر پیار اور محبت کا اظہار ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمیں ناظرین کرام بڑی خوبصورت بات آپ نے پیر صاحب کی کہ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. جس چیز کے لیے سرکار نے ہمیں حکم فرمایا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. اہل بیت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, صحابہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی ہر عادت کو اپنانا ہے کہ جو عادتیں انہوں نے اپنی امت کو. جی بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں مسلسل, آپ کنٹینیو کیجئے گا. آپ نے اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں کہ آپ نے قربانی دی عہدے کے بھی. آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے سے بدتر ہے, آپ نے سمجھا مسلمان ہے میرے سے بہتر ہے اور مسلمان ہے آپس میں. آپ نے ہر طرح کی قربانی دی کہ مسلمانوں کو ایک رکھا جائے. آپ کی سیرت پہ جس طرح کہا شاہ صاحب نے کہ سیرت پہ عمل کریں گے تو پھر فلاح پائیں گے, کیونکہ آپ کی سیرت ہمیں لے کے جاتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بے شک بے شک. اور ان کا تو ہر چلنا بیٹھنا اٹھنا ایک میسیج تھا, مسلمانوں کے لیے نہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے, چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو. پیر صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ناظرین اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. وقفے سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین. جیسا کہ وقفے سے جانے سے پہلے پیر صاحب نے بڑا خوبصورت تسلسل ایک بنا دیا ہے, اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں شاہ صاحب کی جانب. شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے پیر صاحب کی سنی کہ ان کو صلح کا پیکر بھی کہا جاتا ہے, سردار ہیں, امن کے سردار ہیں. ان کو امن کا سردار بھی کہا جاتا ہے امام حسن بادشاہ کو, کہ انہوں نے صلح کی, لڑائی کو منع فرمایا اور اتنا صبر کیا کہ زہر مل گیا لیکن لڑائی نہیں کی. امام حسین کی, امام حسن علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ اگر تم نے مجھے دیکھنا ہو تم حسن کی زیارت کرو. آئے ہائے ہائے واہ واہ. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ حسن علیہ السلام کو دیکھنا کیسا ہے؟ تو بولا ایسا ہے جیسے تم مجھے دیکھتے ہو, کیا بات. اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا جو تم نے حسن کی طرف نظر کی. تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دو ان کے نواسے جو تھے, ان کے بہت مقصد ان کے سمجھیں کہ وہ کہتے تھے میرا گوشت میرا خون ان کا خون, ان کا خون میرا خون, یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. بے شک. امام حسن کی جو صلح ہے دنیا میں مشہور ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے مغاتب فکر نے لکھا, لیکن ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن ہم سے جو غیر مسلم ہے نا وہ اس پہ بڑا عمل کرتے ہیں. میں انگلینڈ کے اندر ایک خاتون تھی جو وہاں کی ملکہ بھی آج بھی, اس نے ایک عالم دین سے کہا کہ میں امام حسن کی سیرت پڑھ کے بہت متاثر ہوئی, میں نے وہ چیزیں اپنا لی جو تم مسلمانوں میں ہیں. تو مقصد ان کی سیرت ایسی تھی,
ان کا دسترخوان بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسن کا دسترخوان. تو کسی نے پوچھا کہ مولا دسترخوان سے کیا مراد ہے؟ کہنے کہ جب کوئی شخص تمہارے دروازے پہ آئے اور وہ کہے کہ اللہ کے نام پہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا دو، تو اپنے گھر کی ہر چیز کے سامنے رکھ دو، بھلے تم بھوکے رہ جاؤ لیکن اس کو سیر کر دینا، تو وہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ دسترخوان کی ایک ریت چلی، روایت چلی، وہ ہم مسلمانوں میں تو الحمدللہ ہے، لیکن آپ اس سے باہر جاتے ہیں تو ایک ہندو فیملی میں نے دیکھا کہ وہ ہر مہینے ایک دسترخوان کرتے ہیں. اچھا، ویسے ہی دسترخوان کیا؟ ویسے ایک دسترخوان کے اہتمام کرتے ہیں، سارے اس پہ ہندو کرام آتے ہیں، ان کے جو اپنے کمیٹی کے لوگ ہیں اس پہ بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا آج آپ کا کون سا دن ہے جو آپ منا رہے ہیں؟ کون سا تہوار ہے؟ ہاں، آپ کا کون سا تہوار ہے؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ آپ تو مسلمان ہیں الحمدللہ اور نماز رسول ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ. تو کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے؟ بولا کسی زمانے میں ہم فقیر ہوا کرتے تھے، اپنے علاقے میں بھیک مانگتے تھے ہمارے باپ دادا، تو ہمیں کسی بزرگ نے سید تھے، انہوں نے سمجھایا کہ تم اپنے گھر میں کبھی کھانا پکا کے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان کر دیا کرو. جو ہم سے اب سے کر رہے ہیں، اب ہمارے سکھر میں برف کے کارخانے بھی ہیں، ہم یہاں پہ بہت ویل سیٹ بھی ہیں اور ہمیں کبھی کبھی پریشانی نہیں ہوئی، اور ہم 9 اور 10 تاریخ کو لنگر جاری کرتے ہیں جو کروڑوں کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو اب جو یہ تو ایک ایسی ہستی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہ جگر گوشہ، ٹھیک ہے، ان کو شہید بھی کیا گیا تو زہر سے شہید کیا گیا، ان کی ایک شہادت بھی بہت عظیم شہادت تھی، لیکن اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے جنازے پہ جب تیر برسائے جائیں تو مجھ سے بدلہ نہ لینا ان لوگوں سے، مجھے گھر میں ہی دفن کر دینا، ان کی حدیث. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تو بہت سارے ارشادات ہیں، اگر ہم اس پہ گفتگو کریں تو یہ ہماری محفل چھوٹی ہے. اور شاہ صاحب یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر کو واپس آیا ہے، جو گھر کو واپس آیا ہے. دیکھیں ان کی شہادت ایسی تھی، انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جتنے ان کے صحابہ کرام تھے ان کو سب کو تاکید کر دی تھی پہلے سے کہ دیکھو تلوار نہ نکالنا میرے جنازے پہ، اور جنازے کو گھر لے آنا. تو اسی لیے وہ بجائے قبرستان کے وہ گھر پہ دفن ہوا. ٹھیک ہے، یہ وہی جنازہ تھا جو گھر کے اندر دفن ہوا. لیکن یہ ہمیں سبق دے گئے کہ مسلمانوں میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان آپس میں انسانیت کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کریں. برداشت کرنا ہے اہل بیت کی سیرت کو، کی سیرت کیا ہے اس پہ عمل کرنا، برداشت کرنا. اللہ کی بتائی ہوئی کتاب میں جو احکامات ہم پہ نازل ہوئے ہیں، جو اس کا ماننا ہمیں موقع میں کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے لیے حکم ہے، واجب ہے. جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اس طرح سے ان کی سیرت پہ بھی چلنا واجب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پہ ہم نہ چلیں تو ہم مسلمان ہی نہیں، خارج ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ان کے جو یہ نواسے ہیں انہوں نے بھی اس پہ عمل کرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ عمل کر کے ہمیں دکھایا. یہ انہوں نے دکھانے کے لیے کیا کہ اسلام اتنی عظیم چیز ہے کہ اس پہ ہم اپنا گھر بار بھی لٹا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں صرف ہم لوگوں کے لیے کہ تم لوگ ایسا نہ کرنا کہ اس سے کہیں ہو جاؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو الحمدللہ ان کی ایک سیرت اور ان کا ایک مرتبہ جو اللہ پاک نے رکھا تھا وہ ہم اس کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا وہ. اور کیوں نہ یاد رہے گا کہ انہوں نے ایک میسیج دیا کہ اگر کوئی میرے جنازے پہ تیر برسائے گا تو آپ نے صبر کرنا ہے. اور صبر ایسا کیوں نہ ہو. پھر صاحب دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں تپتی ریت پر امام حسین کا لاشا بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. یہ وہ گھرانہ ہے ناظرین کرام کہ جس کی مثال ہم دے ہی نہیں سکتے. اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں. مفتی صاحب اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے امام حسن کی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سب سے پہلی بات کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں مولا علی کے، اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے آپ کو شیر کہا جاتا ہے، یعنی شیر خدا. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب شیر کا بیٹا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زبر کب زیر ہوتا ہے شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. واہ واہ زبر کب زیر ہوتا ہے شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. امام حسن وہ شیر تھے جس کے مطابق یہ کہ جب میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا میری امت کے 2 گروہوں میں صلاح کرانے کا سبب بنے، کیا بات ہے. یعنی کہ آپ میں یعنی کہ مولا علی کی شجاعت بھی موجود ہے، بہادری بھی موجود ہے، بالکل سب کچھ ہے، خون علی ہے وہ. بالکل. تو اب لیکن بات یہ کہ جب اب دیکھیں پھر مولا علی کو بھی دیکھیں گے نا آپ، تو آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں رہا. آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص جس پر آپ کی تلوار ہے اور اس نے آپ پر نعوذ باللہ اپنے ناپاک جو ہے وہ لعاب کو ڈالا تو آپ نے فوراً ہٹ گئے. تو فرمایا تم تو مجھے قتل کر سکتے تھے، تم مجھے مار سکتے. فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے رب کے لیے لڑتا ہوں، اور جب میری بات آئی تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. تو جب بات اہل بیت کی آپ کر رہے ہیں نا، تو اہل بیت کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بڑھتے، اللہ اس کے رسول کے لیے آگے بڑھتے.
جب اللہ کے رسول کی بات تھی تو خلافت کو اپنایا، جب دین کی بات تھی تو خلافت کو سنبھالا، لیکن جب بات آئی امت کی اور دین کی تو خلافت سے اتر کر دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد یہ کہ دین کو بچانا ہے دین کو، کیونکہ نانا کی دین کو بچانا ہے، نہ کہ نانا کی دین کو لوٹانا ہے۔ تو مراد یہ کہ اگر امام حسن کی سیرت کو دیکھا جائے، ان کے کردار کو دیکھا جائے کہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی خاطر جس مقام پر آپ کو خلافت کے منصب پر بٹھایا گیا تھا، آپ نے اس منصب کو اس لیے چھوڑا کہ میرے آقا کی امت کو جو ہے وہ کسی انتشار کا یا کسی بھی کانفلکٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ سب سے بڑی آپ کی شان۔ پھر دوسری بات جو آپ نے بات کی نا کہ شہادت امام حسن رضی اللہ عنہ کی، تو بات اتنی سی ہے کہ امام حسن کی ذات و افکار اور ان کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کی شہادت ہوئی، تو امام حسن کی شہادت بھی زہر سے ہوئی، اور حضور علیہ السلام بھی دنیا سے جب گئے تو ان کے میرے آقا کے ظاہری طور پہ جانے کے جو معاملات اس میں بھی زہر کا ایک حصہ ہے، تو وہ سنت انہوں نے ادا کرنی تھی۔ بے شک، میں تو یہاں پر جاتا ہوں، تو وہ سنت انہوں نے ادا کرنی تھی، اور آپ کی شہادت نے یہ بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے میری شہادت ہو چاہے خلافت کا مطلب ہو، لیکن مسلمانوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ اس وقت دو بھائی آپس میں مل گئے، آج دو بھائی نہیں مل سکتے۔ کیا بات ہے، آج جو فرقہ وارث بات نہیں سمجھیے گا کہ اس وقت دو بھائی آپس میں مل سکتے ہیں، تو آج کیا مسئلہ ہے؟ بات اسی بات کی کہ وہ فکر امام حسن کی اجاگر کرنی ہے کہ جب میں نانا کا نواسا ہوں، میں علی کا خون ہوں، میں جب آگے بڑھ کر اپنے بھائی کا ہاتھ تھام سکتا ہوں تو تم ہاتھ نہیں تھام سکتے۔ یہ کردار احسان ہے۔ واہ 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 بھائی ناظرین دیکھیں، یہ ہے اصل بات، یہ ہے کہ ہم نے جاننا ہے، ہم نے سیرت محمد و آل محمد کو دیکھو، ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، بالکل ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان بھی بن گئے، لیکن کیا ہم وہ کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے آقا راضی ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہو رہے۔ ہم نے وہ عمل کرنا ہے کہ جس عمل کو لے کے وہ کربلا آئے، جس عمل کو لے کے نواسہ رسول نے قربانیاں دی، نوکے نظر پہ قرآن کی تلاوت کی۔ وقت ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل۔ بات جنسی اگر دیکھیں نا، آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، آپ امام حسن کی بات کر رہے ہیں، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے۔ کیا بات ہے، حضور نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ یہ کشتی نوح کی مانند ہے، جس پہ سوار ہو گیا وہ ہدایت پا گیا، ایسا ہی نہیں فرمایا نا۔ اور میرے آقا کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو مثال کے طور پہ سمندر میں جب ہم چلتے ہیں نا تو اگر کوئی راستہ نہ ملے تو ستاروں سے نشانہ لگایا جاتا ہے۔ بات ہے کہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، صحابہ کی بھی شان و عظمت کو اندر رکھیں اور اہل بیت کا بھی، آپ کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ کامیاب ہیں۔ لیکن جب بتانا چاہتے ہیں گھرانہ کیا ہے، آپ نے بات کی امام حسن کی دسترخوان کی، یہ گھرانہ ہی ایسا ہی ہے جو دین بھی جو بچاتا ہے اور دنیا کے خزانے بھی لوٹاتا ہے۔ مثال کے طور پہ امام حسن تو بہت اعلیٰ درجے پہ، امام حسین کے بیٹے ہیں زین العابدین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مارکہ کربلا ہو گیا تو پھر ایک دن آپ کے دولت کدے پر، دولت خانے پر ایک فقیر آیا، سائل آیا اور کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیجئے۔ آپ نے دیکھا بہت سارا سامان لے آئے، جب سامان لے کر آئے تو فرمایا حضرت پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ فرمایا پہچان کی تو دیا ہے۔ فرمایا اچھا میں کیسے؟ میں جانتا ہوں کہ تو وہ ہے جو ہمارے خلاف تھا، تو وہ ہے جو ہمارے اگلی صفوں میں تھا، دوسری صف میں کھڑا تھا، لیکن بات اتنی سی تھی وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا۔ تو یہ گھرانے کا ظرف ہی یہی ہے کہ چاہے آپ نے کہا نا کافر آئے، ہندو آئے، مسلمان آئے، کوئی بھی آئے، یہ تو سب کے لیے دسترخوان بجا دیتے ہیں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ان کی شان کا اتنا کہ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و کسرا کو پل بھر میں کچل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ عدنان حسینی جو ذوالفقار علی حسینی کے چھوٹے بھائی ہیں، اور میں چاہوں گا ذوالفقار بھائی کے بھائی کا کلام آپ ذوالفقار بھائی کے کلام سے ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ناظرین کرام ان کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے، اور وقفے سے آئیں گے تو عدنان بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کلام پیش کیجیے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہرے بھرے ہیں، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہرے بھرے
ذکر جیس کا نگر نگر ہے، گلے گلے ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جیس کا نگر نگر ہے، گلے گلے ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جیس کا نگر نگر ہے، گلے گلے ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمد ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمد ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جیس کا نگر نگر ہے، گلے گلے ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کیسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ ذوالفقار بھائی ہم سے جدا ہو چکے ہیں؟ نہیں، وہ وہاں سرکار کے قدموں میں ان کا ذکر کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ چھوڑ کے گئے ہیں، ایسا نکینہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ عدنان بھائی بنا کسی تمہید کے آپ کی طرف ہی آئیں گے کہ کیا تسلسل، اور یہ ان کا وہ کلام ہے کہ جو سما باندھ، مفتی صاحب کئی محفلوں میں ہم لوگ ساتھ رہے ہیں ذوالفقار بھائی کے، کہ کیا تسلسل، پیر صاحب آپ کے ساتھ تو پنجاب میں انہوں نے بڑا اس کلام سے پروردگار نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ تو عدنان بھائی آج ہمیں بتائیے، وہ باتیں بتائیے جو ہمارے ناظرین کو نہیں پتا ذوالفقار بھائی کے بارے میں، اور آج آپ یہ کلام پڑھ کے کیا فیل کیا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، میں یہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ تو بھائی سمجھ لیں کہ آسمان تھے، ہم تو ان کی پیر کے، یہ آپ کی محبت ہے، نہیں حقیقت ہے۔ لیکن جس ماں نے ذوالفقار کو پیدا کیا ہے اسی ماں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ایک ہی بات ہے۔ بالکل آپ کو دیکھ کے ذوالفقار بھائی کی یاد تازہ ہو گئی ناظرین کرام، اور الحمدللہ مطلب وہ ایک عظیم ثنا خواہی نہیں، ایک بہت اچھے انسان بھی بے ہیں، شک بے شک، کیونکہ ہمدرد۔ ان کے بالکل ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو مجھے باتیں اور بھی لوگوں سے پتہ لگیں، وہ اتنی لوگوں اس کا کی تو میں خود بھی گواہ ہوں، میں خود اتنی بھی گواہ ہیلپ ہوں کیا کرتے تھے لوگوں کی ہر حوالے سے، بے شک۔ تو ماشاءاللہ، اور وہ
ان کا جنازہ بھی ہمارے پیر و مرشد سید سائیں غلام حسین شاہ بخاری میں خود تھا اس جنازے میں. جی ہاں انہوں نے پڑھایا تھا, اور یہ بھی دنیا نے سب آئی وٹنس تھے کہ بھائی کے صلاۃ و سلام کے وقت بھائی کے لب ہل رہے تھے الحمدللہ. ہائے ہائے ہائے, تو یہ سرکار کے پسندیدہ ثنا خواں تھے وہ بھی, میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ مخلص, ایسے بالکل مخلص ثنا خوان. بالکل. اور جب بھائی آئی سی یو میں تھے تو ہم بڑا رو رہے تھے, ہم نے اپنے مرشد سے کہا کہ سائیں آپ اللہ کے اتنے کامل ولی ہیں, آپ دعا فرمائیں. تو کافی دیر تک سائیں خاموش تھے, تو بعد میں کہنے لگے بیٹا میں کیا کروں, مجھ سے سرکار مدینہ نے مانگا ہے ذوالفقار کو. ہائے ہائے ہائے. جی الحمدللہ یہ ان کے الفاظ تھے. اور ابھی بھی ماشاءاللہ ان کی مزار شریف پہ الحمدللہ بہت روحانیت ہوتی ہے, اور پوری دنیا ماشاءاللہ ان کی نعتیں پڑھ رہی ہے. ان کا فیض جاری و ساری میں سمجھتا ہوں تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی. ان کی بیٹیاں جی ہیں تو وہ بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے ان کی, رجحان ہے ان کا, چھوٹی ہے ابھی, وہ 5.5 سال کی بیٹی ہے ان کی. اچھا. جی ہاں. تو جب آپ کو آئی سی یو میں تھے, جب پتہ چلا کہ ذوالفقار بھائی ہم سے جدا ہو گئے, تو کیا وقت تھا وہ, کیا سما تھا وہ, کس طرح سے آپ نے اس بات کو ہضم کیا؟ 2-3 دن میں, مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا اور ایسے معاملات ہوں گے. نیکلیریا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. جی 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 ہاں, وہی فارم ہاؤس وغیرہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے, تو تمام سارے بچے سب بڑے اس میں سوئمنگ کر رہے تھے, لیکن بس وہ بھائی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور بس یہ کہ ان کی کمی غم ان کا تا قیامت ہمارے سینے میں رہے گا, ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. غم کو کیسے پورا کریں گے ہم لوگ, کیونکہ اتنی عظیم ہستی. آپ یقین کریں ابھی بھی ان کا عرس مبارک کیا تھا پہلا, تو الحمدللہ اس میں بھی 50,000 تو یورپ سے قرآن شریف آئے تھے ان کے ایصال کے لیے الحمدللہ. اور میں لاسٹ ایئر یو کے گیا ہوا تھا, تو وہاں بھی ایسے ایسے گھرانے, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میت ان کے گھر میں ہی ہوئی ہے. پورا 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا تو ان کے آنسو جاری رہے سب کا بھائی کا ذکر کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت ڈالی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں میں, اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی, اللہ نے چاہا تو. وہ خلا جو ہے ناظرین کرام, وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر انسان ایک ہوتا ہے, اور عظیم انسان جو ہوتا ہے, ہم جب اس کو کھو دیتے ہیں تو اس کی کمیوں کا, وہ ایسی شخصیت ہے اپنی زندگی میں بھی وہ جہاں جاتے اپنا دیوانہ کر لیتے. یہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب بھی ذوالفقار بھائی کے گھر پہ گئے, نجی چینل پہ ایک مقابلہ بھی تھا, میں ذوالفقار بھائی کے ساتھ تھا اس میں, تو کبھی مجھے یہ کہتے تھے ابرار تم پیچھے نہیں ہٹنا, تم محنت کرتے ہو, کرتے رہو, دشمنوں کو نہیں سوچو, بولنے والے بولتے رہتے, تم اپنے مقصد پہ چلتے رہو, تم قائم رہو گے. تمہارے پیٹ پیچھے میں بولتا تھا, میں نے کہا ذوالفقار بھی آج یہ ہو گیا, راشد بھائی بھی ساتھ ہی ہم لوگ ہوتے تھے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ یار تم اپنے مقصد کو کیوں ہٹا دیتے ہو, تم کرو. اگر ٹائم ہے تو میں بھائی کا ایک وہ بتانا چاہوں آپ کو. جی 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 بالکل بتانا چاہیں گے. ہم لوگ الحمدللہ عراق شریف گئے تھے, کربلا وغیرہ, تو وہاں سے پھر بغداد شریف, نجف اشرف, ساری زیارتوں سے ہوتے ہوئے پھر ہم لوگ مدینہ پاک آئے عمرے کے لیے. تو وہاں پر بھائی سرکار کے روزے کے سامنے نعت شریف پڑھ رہے تھے, مفتی کرام بھی ساتھ تھے دوسرے, تو وہاں سے ایک شرطا تھا وہ پاس آنے لگا, تو باقی جو حضرات تھے وہ ڈرنے لگے کہ ذوالفقار بھائی آج تو پاسپورٹ ضبط ہو جائیں گے ہمارے اور یہ پکڑ لیں گے. بھائی نے کہا یار میں جن کی نعت پڑھ رہا ہوں نا مجھے وہی بچائیں گے, اور وہ پڑھتے رہے, آپ یقین کریں. تو وہ جب بندہ قریب آیا تو ہمارے ساتھ ایک اور تھے وہیں کے رہائشی بھی, وہ عربی وغیرہ بھی جانتے تھے اچھی, تو وہ عربی میں کہنے لگا بھائی کی طرف دیکھ کے کہ آپ نا مجھے بھلے انسان لگ رہے ہیں, میری بیٹی آئی سی یو میں, آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. اللہ اکبر. اور وہ اس نے پھر بتایا, وہ زمزم کا انچارج تھا مدینہ پاک کا, تو اس نے کہا کہ آپ ریاض الجنہ ہو کر آئے ابھی, تو بھائی نے بولا نہیں ہم ابھی آئے ہیں. تو وہ وہاں لے گیا نا, وہاں پہ بھائی کو اس نے کہا آپ لوگ اندر جائیں, 2-4 لوگ اور تھے, تو وہ پھر چلا گیا. تو وہ دوسرے شرطے وغیرہ تھے اندر جو تھے, انہوں نے 1 منٹ سائڈ میں کرا ہم لوگوں کو, بھائی کو. تو وہ جب واپس آیا تو کہنے لگا حضور آپ اندر نہیں گئے, تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بند. تو وہ اتنا ناراض ہوا, آپ یقین کریں کہ اس نے پورا ریاض الجنہ خالی کرا دیا بھائی کے لیے, سارے بندوں کو بھی نکال دیا, شرطوں کو بھی نکال دیا, میرے پاس پکس بھی ہیں پروف کے لیے. تو وہ اکیلے, اس نے کہا آپ کو 1 گھنٹہ جتنا یہاں رکنا ہے آپ رکیں. تو یہ سب سرکار کا کرم ہے, بے شک, بالکل پنجتن پاک کا صدقہ ہے. شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ ایسی شخصیت تھے کہ میں جتنی تعریف کروں کم ہے, کیونکہ اس بندے میں بناوٹ نہیں تھی, دکھاوا نہیں تھا, عاجزی تھی. کہیں بھی جانا, یار ذوالفقار بھائی محفل ہے وہاں پر لفافہ نہیں ہے, تو لفافے کی بات کرتے ہی نہیں تھے, یار تم بس
وعدے کے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وعدے کے وہ الحمدللہ وعدہ بھی ایسا تھا کہ بھائی یو کے میں تھے, فون ان کا میرے پاس ہی ہوتا تھا, تو جب پرائم منسٹر یوسف زدہ گیلانی وہ تھے تو ان کے پی اے کا فون آیا کہ ذوالفقار بھائی کی یہ ڈیٹ چاہیے ہمیں, وہ پرائم منسٹر صاحب سننا چاہ رہے ہیں, ان کی میسز وغیرہ سب. تو وہ ڈیٹ بھائی نے ایک فلیٹ میں دی ہوئی تھی, ایک کمرے کی محفل میں, تو بھائی نے اس کو منع کر دیا. میں نے بولا اس کے علاوہ ڈیٹ ہے تو دوں گا یہ ڈیٹ, انہوں نے بولا یہی ڈیٹ, تو بھائی نے کہا منع کر دو ان کو. واہ واہ واہ, اسے کہتے ہیں عہد وفا سے. بالکل. اور یقین کریں ناظرین کرام کہ وقت اور زبان کے پکے. پیر صاحب آپ بھی, آپ کا تعلق تو خیر گجرات سے ہے, گجرات میں ذوالفقار بھائی کی تو لا تعداد محفل ہوا کرتی تھی, کبھی اتفاق ہوا, ملاقات ہوئی آپ کی ذوالفقار بھائی سے؟ بالکل, گجرات میں بھی ملاقات ہوئی اور کراچی میں بھی کافی ملاقات رہی. الحمدللہ کراچی میں تقریباً سفر کے شروع سے ہی ربیع الاول شریف کی محافل شروع ہو جاتی ہیں خدا مدینہ کے پلیٹ فارم سے, اور وہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تک جاری رہتی ہیں, اور پھر 12 ربیع الاول گجرات شریف میں بڑی محفل ہوتی ہے. تو اکثر ان سے رابطہ رہا, ملاقات رہی, بہت کرم فرما تھے, بہت نفیس تھے. کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتے تھے, وہ کوئی آ گیا نا ان کے پاس, انہوں نے دوسرا سوال نہیں کرنا, یار میرے ساتھ ذوالفقار بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے, چائے پی, کھانا کھایا. ایسے کئی واقعات ناظرین, میں ان کی چشمدید میں گواہ ہوں اس کا, کہ کئی دفعہ میں گھر پہ گیا, اوپر بٹھایا انہوں نے, میں نے کہا ذوالفقار بھائی یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ, اچھا چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا. تو آپ کو ان کا کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ مفتی صاحب آپ کا تو خیر ان کے ساتھ رہا ہی ہے خاصا, ہر کلام ان کا ماشاءاللہ پڑھا ہوا, ٹھیک ہے. اور یہ 2019 میں حج پہ تھا, اور پھر وہ جو ان کا تازہ کلام پڑھا ہوا تھا کہ حج کا, وہ بھی سبحان اللہ, وہ بھی کمال ہے. اس نے کیسے منظر باندھ دیا حج میں ہی کہ سبحان اللہ, لطف دوبالا ہو گیا حج کا. کیا بات ہے. اور آج کی جو محفل ہے امام حسن رضی اللہ عنہ پہ, ٹھیک ہے, اس سے بھی اللہ پاک نے ایک ہمیں نسبت عطا کی کہ ذوالفقار بھائی کے بھائی عدنان بھائی تشریف لائے, یہ بھی شبیہ ہیں اپنے بھائی کی, اور آواز میں بھی شبیہ ہیں اپنے بھائی کی. واہ واہ واہ. تو یہ اللہ پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقہ میں یہ عطا کیا, اس میں رنگ بھر دیا اللہ پاک. دیکھیں وہ کیسے نہیں کریں گے, کیونکہ ذوالفقار بھائی کے نام کے آگے تھا حسینی, اور جو حسینی ہوا کرتے ہیں وہ گم نہیں ہوتے, وہ اجاگر ہوتے ہیں, کیونکہ حسین کا ذکر, آل نبی کا ذکر ایسا ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے, تو کیوں نہ کریں. وہ ثنا خوان تھے تو یہ بھی تو ثنا خوان ہے نا, یہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو میں چاہوں گا مفتی صاحب کہ آپ کے ساتھ بھی ذوالفقار بھائی کا کافی ملاقات کا سلسلہ رہا ہے, تو کوئی ایسی بات, یادگار بات, کیونکہ وقت کم ہے, میں چاہوں گا کہ آپ بھی. یہ ہوا کہ محفلوں میں جانا ہوا, اور ان کی خاص طور پہ عادت یہ تھی کہ دیکھیں, میں آپ ایک بات کہوں گا, اللہ تعالیٰ نے ثنا گوئی یا یہ کہنے کہ حضور کے وسلم کی تعریف کرنے کا جو کسی کو اگر یہ منصب عطا فرمایا ہے, تو منصب عطا ہونا اور بات ہے, منصب کو سنبھال کر رکھنا اور بات ہے. واہ واہ واہ. تو اصل میں بات یہ ہے کہ نعت خواں تو ہر کوئی بن سکتا ہے, لیکن نعت خوانی کے آداب و کردار کو سنبھال کر رکھنا یہ بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی بات. ذوالفقار بھائی کی سب سے اچھی خاصیت یہ تھی کہ آج سے 20 سال پرانے والے نعت خواں حضرات, جو ان کا کردار و افکار, بیٹھنے کا طریقہ, اور آج سے ابھی کے جو نعت خواں حضرات, تو آپ کے اندر ہر چیز کا فن موجود تھا. یعنی آپ نئی طریقے سے بھی طرز میں نعت پڑھ سکتے تھے, اور پرانی جدید طریقے سے بھی طرز میں نعت پڑھ سکتے تھے, لیکن ادب کو مد نظر رکھا. وہی بات. لیکن آپ کا کردار کیا تھا, جب آپ نعت پڑھتے تھے تو نعت پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ خود وضو کر کے بندہ بیٹھے, خود باادب ہو کے بیٹھے, نہ کہ میں پھر رمالہ ایک بات کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ پان کھانے والا پان کھاتا رہے اور نعتیں سنتا رہے, یا گٹکا کھانے والا نعوذ باللہ گٹکا کھاتا رہے اور نعوذ باللہ بے ادب ہو کے بیٹھے, بلکہ جب وہ نعت پڑھتے تو خود بخود ادب انسان میں آ جاتا تھا کہ نہیں یار یہ نعت سننی ہے تو ادب سے بیٹھنا ہے, ادب سے سننا ہے. تو اصل بات ہوتی ہے, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر نعت خواں کا کردار ہے نا, تو آپ دیکھیں گے اس کے الفاظ میں شاید تاثیر نہ ہو, لیکن اس کے کردار کی تاثیر کی وجہ سے دوسرے بھی جو عمل پیرا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. یہی بات ہر بات بھائی میں کہ آپ نعت خواں تو بہت اچھے تھے, لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک کردار باکردار شخصیت تھے, جس کا پہلو یہ تھا کہ آپ کے کردار کے اثر کی وجہ سے بہت سے لوگ
دین کی طرف راغب ہوئے. اصل بات وہی پھر میں آخر بات کہوں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نعت خواں میں نے کہا ہونا یہ تو سرکار کا کرم ہے, لیکن نعت خواں کے ساتھ ہونا, با کردار ہونا, یہ سرکار کا اور بڑا کرم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی. اور جب بھی ملاقات ہوئی تو جب انہوں نے جیسے کہ در نبی پر اور خاص طور پہ منقبت پہ اہل بیت جو آپ پڑھتے تھے, تو وہ منقبت اہل بیت اور ان کا حضور کی ثنا خوانی کرنا, عشق رسول میں ڈوب کر کرنا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ نعت خواں تو میں نے کہا ہر کوئی بن سکتا ہے کہ یہ بھی سرکار کا کرم, کہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے, لیکن وہ جو اشعار کہہ رہا ہے کیا اس پر عمل پیرا ہونا, یہ عام بات نہیں, یہ خاصوں کا کام ہے. اچھا مفتی صاحب, میں آپ کی باتوں کنٹینیو کروں گا, لیکن میں آپ کو اچھی بات ایک یہ بتاؤں کہ جو آج کے نعت خوان ہیں نا, جھومو, یہ کرو وہ کرو, ان میں ایسا نہیں, کیونکہ سرکار وہ ہستی کون سی ہے, ہم تو ان کے سامنے کھڑے ہو ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اور ذوالفقار بھائی کے اندر یہ خاصا رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی کسی محفل میں شاہ صاحب نعت پڑھی ہے تو وہ آنکھیں بند. دیکھیں سرکار کی نعت کیا ہے, تعریف ہے ادب کی, اور حضور کی تعریف جب ہم کریں تو سب سے بڑھ کے با ادب با نصیب, بے ادب. میں اپنے والد صاحب کو کبھی نام لیا چیخ کر نہیں بلاتا. میں مثال کے طور میں اگر میں اپنے والد کا نام چیخ کر بلاؤں تو میری والد صاحب کہیں گے کتنا بے ادب آدمی ہے کہ میرا نام لے رہا ہے, اور ہم سرکار کا نام اس طرح لیں یا سرکار کے چاہنے والوں کا نام لیں تو کیا ادب پائے گا. بات یہ ہے کہ الدین کلو ادب, دین نام ہے ادب کا. اگر آپ ادب سے دین کو پڑھیں گے سیکھیں گے تو آپ بھی کامیاب رہیں گے, دوسروں کو کامیاب رہیں گے. لیکن اگر میں پھر بات کہوں, سارے نعت خواہوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہم سب کی اصلاح کے لیے کہ اگر آپ نعت خواہ ہیں, آپ اگر منقبت خواہ ہیں, تو آپ یہ دیکھیں تعریف آپ کی نہیں ہو رہی, تعریف اس ذات کی ہو رہی ہے. اور جب اس ذات کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ اس طرح پیش کریں جیسے کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ناظرین کرام, شاہ صاحب آپ بھی نعت کو بڑا شوق سے سنتے ہیں, کیونکہ شاہ صاحب کا بھی یہی خاصا رہا ہے. شاہ صاحب آج کا جو ذکر ہے امام حسن سے جو منسوب ہے, تو بڑی قربانیاں ہیں اہل بیت کی, اور ان کے ذکر کر کے ہی عزت بندہ پاتا ہے. آپ بھی ان کے عمل کو لے کے کسی بھی صورت میں چلتے ہیں, آپ بھی سماجی شخصیات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, خود آپ بہت بڑی سماجی شخصیت ہیں, کسی بھی چیز کو انکار نہیں کرتے. آنے والے یہ بھی اسی مقصد کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں. پروردگار آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. مفتی صاحب آپ تو خیر ہماری رونق رہے گی ہی چینل کی, آپ تو ہر مختلف چینل پہ رونق رہتے ہیں. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پیر صاحب اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین کرام, آپ کو آج میں سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ آج جو آپ ہمیں خوبصورت چہرے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, کچھ چہرے ایسے ہیں جو آف اسکرین ہیں, جیسے کہ ہمارے جیند جان بھائی بڑی خوبصورت شخصیت کے حامل ہیں محمد ناصر, جن کو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے بات کیجئے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اسکرین پہ نہیں آؤں گا, میں آپ لوگوں کو دیکھ کر ہی خوش ہوتا ہوں. یہ آج یہ خوبصورت آپ یہ بزم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کردار محمد ناصر, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام, ناصر بھائی کو خوش آمدید کہوں گا. ہماری پوری ٹیم, جو ہمارا پورا گلدستہ جو آج سجا ہوا ہے, ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج کا دن جمعے کا ہے. مفتی صاحب, جو جمعے کے دن سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے تو وہ کامیاب ہوا کرتی ہے. بے شک یہ عید کا دن ہے, اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بریک پہ جائیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ بریک سے جانے سے پہلے کہ در نبی پہ پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا. کلام پیش کیجیے گا. در نبی پر پڑ میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے
اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین اکرام. وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور یہ ہر جمعے ہمارا یہی ٹاپک ہوا کرے گا, مذہبی اور ثناخوانی ہوا کرے گی. جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا پروگرام باخبر پاکستان جو میٹرو ون نیوز پہ ہم نے آج اس کا پہلا دن ہے, اور بتاتے چلیں کہ ذکر سرکار میں جو خوبصورت ثناخوان آپ ان کو دیکھ رہے ہیں یہ ہر جمعے کو ہمارے ساتھ ہوا کریں گی اور اسی طرح سے سرکار کے ذکر کی محفل سجا کرے گی. بنا کسی تمہید کے میں اپنے دیوان کی دوسری ثناخوان میوی ستار سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. میوی ستار ارسا ہماری ابھی کلام پیش کر رہی تھی, آپ کا بہت شکر گزار ہوں. منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے. کلام
کلام پیش کر رہی تھی مہوی ستار. میں تحریم فاطمہ سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی کلام پیش کریں. حریم فاطمہ کلام پیش کیجیے. سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال حضرت جب آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری ملی تو، بہار خلد بری ملی تو، بچا کے دامن نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. یہ تھی حریم فاطمہ. ملتمس ہوں کریمہ محمد بوٹا سے کہ وہ کلام پیش کریں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں.
अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, करीमा बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। मैं उज़्मा से मुल्तमिस हूँ कि वो कलाम पेश करें बारगाह रिसालत माब में। दिन रात मंगा मैं हूँ दुआवा, दिन रात मंगा मैं हूँ दुआवा, मैं जावा मदीने मदीने में जावा, दिन रात मंगा मैं हूँ दुआवा, मैं जावा मदीने मदीने में जावा, मैं जावा मदीने मदीने में जावा। दुरूदा दे गजरे सलाता दे डाली, दुरूदा दे गजरे सलाता दे डाली, पढ़ पढ़ चढ़ा दे लखा सवाली, मैं भी कमली वाले नू दुखड़े सुनावा, मैं जावा मदीने मदीने में जावा, मैं भी कमली वाले नू दुखड़े सुनावा, मैं जावा मदीने मदीने में जावा। कि आज गुलदस्ता नात आपने देखी नाज़रीन किराम, कितनी खूबसूरत सना ख़्वानी ये लोग करती हैं। परवरदिगार इनके नसीब अच्छे करे और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और नाज़रीन किराम, यही तसलसल हमने हर जुमे को रखना है। हर जुमे को हमारे साथ खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत लबो लहजे की सना ख़्वान हुआ करेंगी। और चलते हैं, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सलीम। अस्सलाम वालेकुम सलीम नक्शबंदी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? आप आज हमें कौन सा कलाम, क्योंकि यूसुफ मेमन, अलहाज यूसुफ मेमन की बरसी भी है कल, तो और आज गालिबन आज जुल्फ़िकार जी 16 अक्टूबर आज बरसी है अलहाज यूसुफ मेमन की। तो मैं चाहूँगा कि जुल्फ़िकार भाई और अलहाज यूसुफ मेमन को इसाले सवाब करते हुए इस महफिल का सवाब, तो यूसुफ मेमन का कलाम पेश कीजिएगा। असल में यूसुफ भाई और मैं एक साथ के नात खां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो यूसुफ भाई का मुकाम था वो और जुल्फ़िकार का मुकाम था वो तो हम नहीं ले सकते, मगर उनका बेशक आप कलाम पेश कीजिए, पढ़ो, अता कीजिए, इसी पे पढ़ जी जी। छा गए अब्र करम मिट गए रंजो अलम, बज़्म कौनैन में जब आ गए शाए उमम, लिल्ला अब कर दो करम सब पर, लिल्ला अब कर दो करम। ऐ मेरे सरवर दी आप सा कोई हसी, आप सा कोई हसी दोनों आलम में नहीं, हुस्न यूसुफ की कसम, लिल्ला अब कर दो करम, लिल्ला अब कर दो करम। आखिरी शेर, होगा जब हश्र बपा, होगा जब हश्र बपा, अंबिया देंगे सदा, अंबिया देंगे सदा, मुस्तफा नजर करम, मुस्तफा नजर करम, लिल्ला अब कर दो करम सब पर, लिल्ला अब कर दो करम। नाज़रीन किराम, महफ़िल नात का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, वक्फे से हम आ चुके हैं। सलीम भाई ने क्या तसलसल बांधा, अलहाज यूसुफ मेमन का कलाम पेश किया आपने, और आपका तो बड़ा खासा रहा है
یوسف ایمن کے ساتھ آپ کی ذوالفقار بھائی کی شبیہ یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے بھائی عدنان حسینی. تو میں چاہوں گا عدنان بھائی آج آپ اپنی پسند کا کوئی کلام پیش کیجئے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے کملی والے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹھے کانا ہوں ازل سے، بیٹھے کانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا. بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. بیٹھے کانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. بیٹھے کانا ہوں ازل سے، بیٹھے کانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے عدنان حسینی. اسی دوران ناظرین کرام ہمیں دو جڑواں بہنیں ہیں اور سرکار کا ذکر کرتی ہیں. بڑا خوبصورت لب و لہجہ ہے ان کا. میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک کلام پیش کیجئے. بہت خوبصورت آواز کی حامل ہیں آپ. ماشاءاللہ کلام پیش کیجئے گا. آپ دونوں مل کے پڑھتی ہیں؟ آپ مل کے پڑھیے. ایک
तसलसल बरकरार कीजिएगा और माइक करीब कर लीजिएगा थोड़ा सा. या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका. एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, आका दा मोहल्ला जिवे अर्श मौला, कदी आन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे अज़लू जुड़ गए आका नाल रिश्ते. ओ करमा वाला वेड़ा पलकां नाल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा. या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका. खूबसूरत कलाम आपने पेश किया. और नाज़रीन किराम, चलते हैं इरसा की जानिब. इरसा, आप मनक़बत सुनाइए अहले बैत की शान में. एक शेर पढ़िए, हो गया, टाइम बहुत कम है, तो उसके बाद फिर सलीम भाई से फिर आपकी मनक़बत से इख्तिताम की तरफ जाएंगे. बिस्मिल्लाह. न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है. खुदा के दी का नाम खुदा, खुदा के दी का नाम खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, क्या हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है. करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, हुसैन है लिहाज से जहां में भी मिसाल है. और ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है. न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है. वाह वाह वाह, क्या माहौल बनाया इरसा आपने. मैं चाहूँगा कि महविश से भी एक मनक़बत का शेर सुन लें, क्योंकि वक्त बहुत कम है नाज़रीन किराम, और हमने हर जुमे को इसी तरह से सना खानों को मदू करना है. अदनान भाई, सलीम भाई, हम इस तरह से हमने आगाज़ किया है इस प्रोग्राम के कि सना खानी को उजागर करना है. उन सना खानों को हमने अपने स्टूडियो में बुलाना है कि जो लोग इतनी अच्छी आवाज़ होने के बाद भी स्क्रीन पे नहीं आ सकती. तो ये बाखबर पाकिस्तान मेट्रो वन न्यूज़ ने इन्हीं सना खानों के लिए प्लेटफॉर्म को मुहैया किया. मैं भी कलाम पेश कीजिएगा, एक शेर. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन
किताब रेत पर मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं नाज़रीन चाहूँगा कि वक्त बहुत कम है और मैं चाहूँगा कि एक शेर अगर सुन लिया जाए तो चलें, ठीक है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम करीमा की नाज से ही ब्रेक से आएंगे। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, कोई नबी नहीं है। और ना है किसी के बेटे हुसैन ओ हसन से और ना फातिमा सीमा है, कोई फातिमा के बाद ना फातिमा सीमा है, कोई फातिमा के बाद, कोई नबी नहीं है। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया करीमा ने और एक समा बांध दिया है। अहले बैत का जिक्र हो रहा है तो मैं चाहूँगा इसी का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान जो कि सीनियर्स हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सलीम नक्शबंदी की तरफ के। सलीम भाई, आप भी इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए अहले बैत की शान में कलाम पेश कीजिए। के जिक्र की ये महफिल सजाए बैठे हैं, कसम खुदा की ज़माने पे छाए बैठे हैं। तो शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तो मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है। जीने बाब सल्ले अला कहे, वही जिनको शेरे खुदा कहे। मैं उन्हीं के दर का गुलाम हूँ, मैं तो जतन का गुलाम हूँ, मैं तो। और मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है
بطول کا میرے منہ سے آئے کہ صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر بنج ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، سردی گرائے حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں سلیم نقشبندی آپ کے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور اسی غلامی کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور جہاں پنجتن پاک کا ذکر آیا، جہاں نواز رسول کا ذکر آیا، تو میں عدنان حسینی سے التجا کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مولا کائنات سے اس محفل کے رونق سے ہم اختتام کی طرف جائیں. مولا کی شان میں کلام پیش کیجئے. پڑھیے آپ بہت. من کن تو مولا فالی المولا، ہاں من کن تو مولا من کن تو مولا، مولا علی 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 مولا، مولا علی 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 مولا، مولا 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 علی مولا. جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائے مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہیں اور یوں بھی. علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا. کیا سے کیا یا علی کہنے والے ہوئے، کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. علی مولا، مولا علی مولا، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، حسینی بن گئے یا علی کہنے والے. علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا. من کن تو مولا. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. میں بہت شکر گزار ہوں عدنان بھائی کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. سلیم نقشبندی آپ کا بہت شکر گزار ہوئے. ارسا، مہوش، جروہ سسٹر اور کریمہ یہ تو ہمارے ساتھ رہیں گے ہی انشاءاللہ. اور ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا، اور آج اگر اس پوری ٹرانسمیشن میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے درگزر کیجئے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ آج کا دن جو کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے منسوب تھا،
کہ آئندہ ہر جمعہ ہم کسی نہ کسی حوالے سے کرتے رہیں گے. مذہبی سیگمنٹ جو ہمارا ہوا کرے گا وہ جمعے کا ہوا کرے گا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان سید علی ابرار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.